سر کوئی وظیفہ بیان کر دیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے. میں بالکل آپ کو وظیفہ بیان کرتا ہوں, 2 عمل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا فضل ہو, اللہ کا کرم ہو, آپ اس سے واضح طور کے اوپر محسوس کریں گے کہ بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, بہت سی برکات آپ ایسی ہیں کہ جس کو پاتے محسوس کریں گے. پہلی چیز, میں وہ چیز بیان کروں گا جو اللہ نے, اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ہماری توجہ دلائی. ایک میں سے ان میں سے چیز ہے کہ ایک ایسی سنت ہے جو ہمارے لیے مصائب کو دور کرنے کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس دعا کی قبولیت کے اثرات ہمارے سامنے آ جائیں. ایک ایسا عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے عام طور پہ, اور جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی برکات بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اور وہ یہ چیز ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو, آپ کی دعا کے ثمرات آپ کے سامنے آئیں, مصائب وغیرہ سے آپ نکل پائیں, تو ایک چیز کو اپنا لیجئے گا. جب آپ نماز پڑھیں, اس نماز کے اندر جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں, اس سجدے میں اللہ سے دعا کی جائے. یہ وہ سنت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا, مجتہدین بھی بیان کرتے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, جب تم نماز پڑھو, جب سجدے میں جاتے ہو, اب اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہو, فَأَكْثِرُوا فِي السُّجُودِ الدُّعَاء, یہ وہ وقت ہے جب اللہ سے مانگ لو, کثرت سے دعا کرو اور اللہ سے مانگو. جس وقت انسان نماز میں سجدے کے عالم میں چلا جاتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو اللہ کے بارگاہ میں اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب نماز پڑھتے وہ سجدہ کرتا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں, یہ قبولیت کا وقت ہے. ہمارے یہاں یہ سنت اس طرح چھوڑ دی گئی ہے, ہم نے رٹی رٹائی نماز پڑھی, رکوع کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ اکبر, بس رٹی رٹائی ہم نے نماز پڑھی. پھر نماز کے بعد ہم دعا میں مشغول ہوتے. ہمیں جو تعلیم دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ کچھ وقت ہیں جس میں دعا کی جائے. ان میں سے ایک وقت ہے جب سجدے کے اندر نماز میں آپ ہو. اس وقت کو کبھی نہ بھولا کریں, اس میں دعا کریں اور نہایت برکتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. ایک مسئلہ میں اور بیان کر دوں کہ اکثر ذہنوں میں سوال آئے گا کہ نماز عربی میں پڑھتے ہیں ہم, اور میں نے بہت سی دعائیں اللہ سے ایسی کرنی ہوتی ہیں کہ جو عربی کے اندر, چونکہ مجھے عربی لینگویج نہیں آتی تو میں اس کو پروناؤنس نہیں کر سکوں گا, تو میں کیا کروں. تو یہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں, ہر وہ شخص جس کو عربی اچھی بولنی نہیں آتی ہے, یعنی وہ عربی بولنے پر قادر نہ ہو, اس کے لیے ہمارا دین بالکل رعایت دیتا ہے کہ وہ نماز کے اندر دعا اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ تھا, دیگر مجتہدین میں فقہ حنبلی کے علماء بھی یہی بیان کرتے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں فَلْيَتَخَيَّرْ, جا تجھے اختیار ہے جو چاہے اللہ سے مانگ لے. تو اختیار پر عمل اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب انسان اگر لینگویج نہیں بھی آتی, اپنی لینگویج کے اندر دعا مانگ لے, ورنہ اس حکم پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. لہٰذا کئی بڑے مجتہدین ہیں, اور یہی بات جو حدیث سے اخذ اور استدلال کی جاتی ہے معقول ہے, مناسب ہے, ٹھیک ہے, اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے ہر وہ شخص جس کو عربی بولنا نہیں آتی ہے. آپ سجدے میں جائیں, اس میں تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ, اس کے بعد آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں, دنیا کی خیر آخرت کی خیر, دنیا کی بلائیاں آخرت کی بلائیاں. اسی طریقے سے التحیات کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی اگر عربی کے اندر آپ مسنون دعائیں پڑھیں, اس کے بعد اگر کوئی مخصوص دعا اللہ سے آپ نے کرنی ہو اردو میں بھی کی جا سکتی ہے, جو عربی کو اچھے طریقے سے نہیں جانتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ وہ سنت ہے سجدے میں دعا کرنے کی جو ہم نے چھوڑ دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں مبارک سر رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ سے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, رکوع اور سجدے کے اندر قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میں رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رکوع اور سجدہ ایک مقام تضرع ہے, ایک عاجزی کا مقام ہے, اور عاجزی کے مقام میں مانگنا مناسب حال ہوتا ہے. اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا مقام تضرع کے اندر مناسب نہیں ہے, لہٰذا مقام تضرع کو دعا بنایا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکوع کے اندر بھی دعائیں کی ہیں, سمی اللہ لمن حمیدہ کے وقت بھی دعا کی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے میں بھی دعا کی ہے, التحیات کے بعد بھی دعا کی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت یہ رہی ہے کہ نماز کے اندر رکوع سمی اللہ لمن حمیدہ, پہلا سجدہ, سجدے کے بعد بیٹھنا, پھر سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا, یہ سب چیزیں تقریباً برابر ہوتی تھیں. یعنی جتنا لمبا رکوع ہوتا تھا اتنا لمبا ہی سمی اللہ لمن حمیدہ, پھر اتنا ہی لمبا پہلا سجدہ, پھر اتنا ہی لمبا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا, پھر اتنا ہی لمبا دوسرا سجدہ. سب کے اندر تسبیحات ایک برابر ہوتی.
لہٰذا رکوع میں بھی دعا کر سکتے ہیں، سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک وظیفہ اور بیان کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، کسی عامل کا وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وظیفہ نہایت اعلیٰ ہے، اور یہ مجرب ہے، جس نے اختیار کیا اس نے اس کی برکات کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو صبح اور شام سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین دفعہ پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یکفیہ فی من کل شیء، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ صورتیں کافی کر دیتے ہیں، ہر مشکل کے لیے یہ صورتیں اس کے لیے آسانی کا سبب اللہ بنا دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ اس کو سبب بنا دے گا، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ اس کو سبب بنا دے گا۔ کوئی آزمائش آپ کے اوپر آئی ہے، اس آزمائش سے نکلنے کی ہمت دینے کے لیے یہ صورتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی، اس کی برکات ظاہر ہوں گی۔ کوئی بھی حادثہ آپ کو پیش آ جاتا ہے تو یہ صورتیں پڑھنا اللہ سبب بنا دیتے ہیں کہ آپ اس حادثے سے نکلنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تین دفعہ صبح، 3 دفعہ شام، اور یہ بالکل مجرب ہے، دیکھا گیا ہے کہ نہایت نفیس ہے، اور اس کا تو خاص طور پر دم بھی کیا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دم کیا کرتے تھے، رات سوتے ہوئے معوذتین پڑھنا اور اس کو پھر ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر مل لینا۔ یہ 2 وظائف میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ، اور جس کو فائدہ ہو ہمارے حق میں دعا بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔